نیکیوں میں سے ایک نیکی، سب سے بڑی نیکی یہ بھی ہے کہ بندہ جب رخصت ہو جائے، بندہ جب فوت ہو جائے تو اس کے کفن و دفن کا انتظام کریے۔ بندے کو کیا چاہیے کہ جب بندہ فوت ہو، یہ حق ہے ہمارا زندوں کا، مرنے والوں پہ فائق حق، پہلا حق یہ ہے۔ اور بہار شریعت والے نے لکھا ہے نا کہ جو بندہ فوت ہو جائے، خواہ اس کا قریبی ہو، رشتہ دار ہو، خواہ کوئی بھی مومن مسلمان ہو، جب وہ اس کے کفن و دفن جنازے میں شمولیت اختیار کرتا ہے، قبرستان جاتا ہے، اس کا جنازہ اٹھاتا ہے، فرمایا یہ فعل نفلی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ نفلی عبادت تو ود کے اس مرن والے بندے واسطے دعا کرنی ہے۔ اور مشکوٰۃ شریف حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ فوت ہو جائے، یموت مسلمن، اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور دوسرے لوگ اس کے کفن و دفن کا اہتمام کریں، اس کا جنازہ اٹھائیں، جنازے کی نماز پڑھیں اور اسے قبرستان لے جائیں، تو میرے محبوب مشکوٰۃ شریف میں میرے محبوب کیا فرماتے ہیں، اگر اس کے قبرستان تک وہ جائے تو اسے 2 قیرات کا ثواب ملے گا، اسے 2 قیرات، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ ایک قیرات احد پہاڑ کے 3 میل کا پہاڑ ہے، اور اس کے وزن خود ہی نوٹ کر لیں۔ اور فرمایا کہ جو جنازہ پڑھ کے واپس لوٹے، اسے 1 قیرات کا ثواب ہے، اسے 1 قیرات کا ثواب ہے۔ تو نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی میرے خیال میں یہ ہے کہ بندہ جانے والے کے لیے دعائے مغفرت کرے، اس کا جنازہ پڑھے۔ اب جب ہم جنازے میں شامل ہوں گے تو جنازہ پڑھنے کے لیے جنازے کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں فرائض کتنے ہیں، اس میں سنتیں کتنی ہیں۔ جنازہ میں 2 فرض ہیں، جنازہ میں کتنے فرض ہیں؟ 2 ہیں، اور جنازہ کی 3 سنتیں ہیں۔ فرض کتنے ہیں؟ 2 ہیں، سنتیں کتنی ہیں؟ 3 ہیں۔ 3 ہیں در مختار والے نے، اور بہار شریعت والے لکھا ہے۔ فرض کیا ہے؟ قیام فرض ہے، قیام کھڑے ہونا فرض ہے، اور 4 تکبیریں کہنا فرض ہے، اللہ اکبر کہنا فرض ہے، اور قیام کرنا اگر کوئی بیمار ہے، معذور ہے، وہ علیحدہ ہے۔ اب قیام فرض ہے، فرض کے بغیر نماز ہوتی نہیں، فرض و واجب کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے۔ تو فرض کا تارک اگر فرض فوت ہو گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، چونکہ یہ ایک نماز ہے۔ تو باقی تکبیریں ہیں، 4 تکبیریں بھی فرض ہیں۔ تو تکبیر کب؟ جو امام ہے وہ آواز سے، اس کی آواز سے وہ تکبیر کہے گا اللہ اکبر۔ دوسرے جو سننے والے ہیں ان کا زبان سے کہنا بھی ضروری ہے، واجب تب ادا ہوگا جب زبان سے اتنا بولو کہ تمہارے کان سنیں۔ یہ بلند آواز سے کہے گا، اور جو پیچھے ہیں وہ آہستہ آواز سے کہیں گے ضرور، اے نہیں کہ امام آ کے اللہ اکبر تو تسا چوب کر کے اشارے نہ، نماز نہیں ہوگی۔ اگر اشارے ساتھ کرو گے نا، زبان سے اللہ اکبر نہ کہو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ پہلی یہ رکعت کی طرح ہے، جس طرح 4 رکعتاں دی نماز ہوندی ہے نا، یہ وچ رکعت دے موافق ہیں تکبیراں، یہ وچ کی ہیں تکبیراں، یہ رکوع سجدہ کوئی نہیں۔ پہلے اللہ اکبر تے ہاتھ اٹھا کے اساں ہاتھ بننے، پہلی تکبیر تے بس، اس تو بعد رفع یدین کوئی نہیں۔ ہن پہلی تکبیر وہ بھی بندہ اللہ اکبر آکسی، دوسری تکبیر تے ہاتھ بان کے ہی اللہ اکبر آکسی، انجے نہیں۔ تیسری تکبیر تے بھی اللہ اکبر آکسی، چوتھی تکبیر تے بھی اللہ اکبر آکسی۔ یہ فرض ادا ہو گیا۔ ہن فرض کیتا، انہوں ککھ نہیں آندا، ان پڑھ جاہل ہے، انجے آ کے کھلو گیا، اگر اس نے اے فرض ادا کیتے جنازہ ہو جائے گا، فرض ادا ہو گئے، اکا کچھ نہیں سو کیتا، لیکن اللہ اکبر آکھیا سے، تکبیراں 4 آکھیا سے، چونکہ قیام تے اے تکبیراں فرض ہیں، فرض ادا کر لے نماز ہو گئی، نماز ہو گئی۔ آگے ہے 3 سنتیں، یہ سنت موقدہ ہے، ضروری سنت موقدہ جڑی حضور نے کیتی ہوں بار بار۔ اگر یہ سستی ہو جاوے تو بندہ کسے حد تک برداشت کیتی جا سکتی، لیکن اگر بندہ عادی ہو جاوے تو گناہ گار ہو جاتا۔ غفلت دی بنا تے سنت موقدہ سے اگر سستی ہو جائے تو معافی درخواست گار ہو سکتا، لیکن اگر زیادہ تو پھر گناہ گار ہوئے گا۔ تو پہلی تکبیر تو بعد سنت کی ہے بندہ ثنا پڑھے،
ثنا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و جل، اگر جل ثناؤک یہ ایک لفظ یہ آپ نے یاد کرنا ہے نا، محنت کر لیں یار، ہم سب نے جانا ہے نا، ہیں اب جنازے پڑھ رہے ہیں نا، میں نے اپنے باپ کا بھی پڑھا ہے، میں اپنے دادا کے جنازے میں بھی شامل ہوں، ابھی حال میں میں نے بھائی کے جنازے میں بھی شامل ہوں، حال ہی میں میری پھپھو فوت ہوئی، 4 جنازے تو یہ میرے اپنی خاندان کے ہیں، باقی جتنے جنازے میں شامل ہوا یا پڑھے ہیں مجھے گنتی میں نہیں۔ اسی طرح آپ بھی ہیں، آپ کے فیملی میں بھی لوگ ہوں گے جو رخصت ہوئے ہوں گے، جن کے جنازے آپ نے پڑھائے بھی ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے، آپ کے ارد گرد بہت سے جنازے ہوں گے، تو یارا اگر جنازہ پڑھنا ہی ہے تو کم از کم اس مقام پہ تو حضور کی سنتوں کو زندہ کر لو۔ تو پہلی رکعت میں، پہلی تکبیر میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و جل ثناؤک، یہ نمازیں مل جاتی ہیں، آپ اس میں و جل ثناؤک یاد کر لیں، اور فرض کیا۔ اگر آپ کو یہ ثنا نہیں آتی تو نماز آلی تھے اندھی نے، ہیں چوپڑا آنا لوں نماز آلی ثنا بچ پڑھو۔ دوسری تکبیر پہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھے، درود ابراہیمی فائق ہے، درود ابراہیمی پڑھے، یا پھر یہ درود پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وتراحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود یا درود ابراہیمی نماز والا او چوپڑا نہ لوں او درود ابراہیمی پڑھو۔ تیسری تکبیر پہ اللہ اکبر، بڑوں کی ایک دعا علیحدہ ہے، چھوٹوں کی بالغ کی علیحدہ دعا ہے، نابالغ کی علیحدہ دعا ہے۔ بڑوں کی دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انسانا اللہم من احییت منا فاحی علی الاسلام و من توفیت منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا ہے، یہ مغفرت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب جنازہ تے ہوندی دعا ہے، مغفرت دی دعا ہے، ہیں مغفرت دی دعا منگ دیو، اس تو بعد دعا منگن دی ضرورت نہیں۔ آؤ نا ذرا اس دعا دے مفہوم نو سمجھیے، رام کولا سا منگ دے کی پہ ہیں اللہم اغفر لحینا، جتنے زندہ ہیں جتنے زندہ ہیں ان کی بخشش فرما، ان کی بخشش۔ اس کا مطلب ہے زندوں کو بھی اپنی بخشش مانگنی چاہیے، اپنی بخشیے۔ اللہم اغفر لحینا، مولا کرم جتنے زندہ ہیں ان کی بخشش فرما، میتنا جتنے رخصت ہو چکے، تیری بارگاہ میں پہنچ چکے، جتنے قبرستانوں میں چلے گئے، مولا کریم ان کی بھی بخشش فرما۔ وہ شاہدنا جو موجود ہیں ان کی بخشش فرما، وہ غائبنا جو نہیں آ سکے، مولا کریم جو نہیں آ سکے مصروفیت کی بنا پہ، سنا تھا انہوں نے کہ ہم شامل ہوں گے پر مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے، وہ غائبنا مولا کریم ان کی بھی بخشش فرما، وہ صغیرنا مولا کریم ہمارے چھوٹوں کی بخشش فرما، وہ کبیرنا مولا کریم ہمارے بزرگوں کی بخشش فرما، وہ ذاکرنا مولا کریم ہمارے مردوں کی بخشش فرما، مردوں کی ہے، وہ انسانا مولا کریم ہماری عورتوں کی بخشش فرما، وہ انسانا اللہ و ذاکرنا و انسانا اللہم من احییت منا فاحی علی الاسلام۔ اے مولا کریم اگر رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے تو اسلام پہ رکھ، زندہ رکھنا ہے تو اسلام پہ رکھ۔ اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور اگر اپنے پاس بلانا ہی ہے، اگر اپنے پاس تو نے بلانا ہی ہے، اور اگر ہم نے موت کی شکل میں، روح کے جانے کی شکل میں، روح کی شکل میں تیرے پاس پیش ہونا ہے تو ایمان کی حالت میں رخصت فرما، ایمان کی حالت میں رخصت فرما۔ پھر چوتھی تکبیر ہے اللہ اکبر، چونکہ اس تکبیر کے بعد کوئی دعا نہیں، کوئی ثنا نہیں، کوئی درود نہیں، تو فوراً ہاتھ چھوڑ دیں۔ حضور کی سنت کیا ہے؟ فوراً ہاتھ چھوڑ دیں۔ جب چوتھی تکبیر ہوگی تو انتظار نہ کریں سلام کا کہ ادھر سلام پھرے تو میں یہ ہاتھ چھوڑوں گا، ادھر سلام پھرے تو میں یہ نہیں۔ حضور کی سنت کیا ہے؟ چوتھی تکبیر پہ چونکہ کوئی دعا نہیں ہے، کوئی تسبیح نہیں ہے، کوئی درود نہیں ہے، چوتھی تکبیر تو بعد فوراً ہاتھ چھوڑ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ بتانا مقصود تھا کہ چوتھی تکبیر کے بعد فوراً ہم ہاتھ چھوڑتے
نہیں ہے. تو یہ بتانا مقصود تھا. فوراً ہاتھ چھوڑے, امام بھی چھوڑ دے, مقتدی بھی چھوڑ دے, اور پھر سلام پھیر لیں. تو یہ تھی جناب دعا. تو جو ہے آگے یہ دعا میں نے آپ کو سنا دی نا, اس میں یہ خاص طور پہ جو فوت ہوا ہے اس کے لیے کوئی دعا مانگی گئی؟ دسو, جیڑا بابا فوت ہویا پیا وہ واسطے کوئی خاص اساں دعا منگی ہیں؟ کوئی نہیں منگی. حضور کی سنت تو یہاں تک ہے, حضور کی سنت تو یہاں تک ہے. لیکن کوئی حدیث ہمیں دکھا دے کہ جس میں حضور نے منع کیا ہو جنازے کے بعد دعا مانگ رہا, منع ہے, ہم مان لیں گے. بدعت ہے نا دعا مانگنا, بدعت ہے جنازے کے بعد ہیں, حضور نے نہیں مانگی. تو بدعتیں دو ہوتی ہیں, ایک حسنہ ہوتی ہے, ایک سیئہ ہوتی ہے. حسنہ وہ ہوتی ہے جو اچھی بدعت. یہ قرآن جو ہمارے پاس آ رہا ہے یہ اسی طرح تھا جس طرح پہلے تو کھجوروں کے پتوں پہ لکھا ہوا تھا, پتھروں پہ لکھا ہوا تھا. یہ صحابہ کی بدعت ہے نا, اس کو 30 پاروں میں تقسیم کرنا یہ صحابہ کی بدعت ہے, یہ صحابہ کی بدعت ہے. 30 پاروں میں تقسیم. یہ محراب یہ بھی تو بدعت ہے, یہ بھی بدعت ہے. دوسری اذان یہ بھی بدعت ہے. یہ اس میں یہ خطبہ دیتے ہیں نا, خطبہ عربی والا, اس میں صحابہ کا نام لیتے ہو کہ نہیں؟ حضور کے زمانے میں تھا. اور یہ بھی بدعت ہے. اور سب تو بڑی چیز اے مولوی بھی بدعت ہے. اے کوئی حضور دے زمانے چاہی بعد جمع ہے نا, اینو جو ہر وہ شے پسند ہے جڑے حضور دے دور چ ہوے, مڑ آپ اپنے آپ مارے تے حضور دے دور چ جاوے, مار کے ہی جا سکتا ہے نا. سب سے بڑی بدعت اس کے جو درس ہیں, درس دیتا ہے یہ بھی بدعت, یہ دورہ حدیث کرواتا ہے یہ بھی بدعت. بخاری شریف بعد کی ہے کہ حضور کے زمانے کی ہے؟ او دسو بھولے ہو, بخاری شریف بعد ہے نا, حضور دے زمانے نہیں. تم بھائی اپنا یہ عمل ہر چیز میں کرے نا. صرف جنازے پہ آ جاتے جناب تساں دعا مانگ دے ہو, اے دعا منگنی نہیں چاہیے. کیوں نہیں منگنی چاہیے؟ کیوں نہیں کہ بدعت ہے؟ میں کہوں ٹھیک ہے تواڈے واسطے بدعت ہے, اساں اس واسطے منگنے ہیں. پہلی دعا ساریاں واسطے آئی, دوئی دعا اساں او دے واسطے مخصوص کر کے منگنے ہیں. مولا پہلی ہے تے اساں سارے بخشے ہی ہے, پر ہو سکتا ہے گناہگار ہوئے انہاں سارے چ نہ شامل ہوئے. مولا کریم خصوصاً اس تے بھی کرم فرما. اس واسطے یہ دوئی دعا. اور حضور نے فرمایا فرض کے بعد دعا مانگو, فرض کے بعد دعا ضروری ہے. فرضاں تو بعد دعا حضور دی سنت ہے. تو جنازہ کیش ہے؟ جنازہ نفل ہے, مستحب ہے, مستحب ہے نا, فرض ہے, فرض کفایہ ہے, فرض ہے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرض کے بعد دعا مانگو. تو یہ بھی تو فرض ہے, انہوں بھی فرض سمجھ کے دعا مانگ لو.